بلکہ ایک سچا اور بہت ہی سبق آموز واقعہ ہے کہ سعودی عربیہ کے قبرستان میں ایک عالم دین کو دفن کیا گیا۔ ایک عالم دین کو دفن کیا گیا، کسی ضرورت کے بنا پر ان کی قبر کو کھودنے کی نوبت آ گئی۔ جب قبر کو کھودا گیا تو لوگ حیران و ششد رہ گئے۔ کیا دیکھ رہے ہیں کہ قبر کے اندر نہ اس عالم دین کی کوئی نشانی موجود ہے، نہ کچھ ہے، نہ ان کے کفن ہے، نہ ان کا جسم ہے، نہ ان کی ہڈیاں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ دن چل رہے تھے حج کے دن، اور ایسے تو عام دنوں میں بھی سعودی عرب میں دنیا بھر کے جتنے مسلم کنٹریز ہیں وہاں کے لوگ موجود رہتے ہیں۔ حج کے ایام میں تو سارے کے سارے لوگ موجود رہتے ہیں جتنے لوگ حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں۔ جب یہ منظر دیکھا تو بہت ساری بھیڑ لگ گئی، بہت سارے لوگ دیکھنے کو آئے۔ تو لوگ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس عالم دین کی کوئی نشان نہیں ہے، بلکہ ایک خوبصورت لڑکی کی لاش اس قبر میں رکھی ہوئی ہے۔ ایک ہی لڑکی کی لاش رکھی ہوئی ہے، اور وہ لڑکی سعودی عرب کی معلوم نہیں ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ فورن کنٹریز کی لڑکی ہیں۔ وہاں پر ایک حاجی صاحب جب پہنچا تو انہوں نے کہا میں اس لڑکی کو پہچانتا ہوں۔ لوگوں نے کہا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ میں فرانس سے آیا ہوں، اور یہ ہمارے پڑوس کی لڑکی ہے۔ حضرات گرامی، اس بات نے ایک عجب سی ہلچل مچا دی وہاں پر۔ اس بندے نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں چونکہ حج کرنے کے لیے آیا ہوں، حج کرنے کے بعد جب میں اپنے ملک واپس جاؤں گا، جب اپنے دیش واپس جاؤں گا تو جا کر میں اس کی تفتیش کروں گا، جا کر اس کے بارے میں بات رکھوں گا آخر ماجرا کیا ہے۔ چنانچہ حج کے دن ختم ہوئے، سارے حاجی اپنے اپنے ملک کی جانب لوٹنے لگے، تو یہ بندہ بھی جو فرانس کا تھا یہ بھی چلا گیا، اپنے پڑوس میں پہنچے، ان کی جس پڑوس کی یہ لڑکی تھی اس کے گھر پہنچے۔ حضرات گرامی، چونکہ ان لوگوں کا مذہب اسلامی مذہب نہیں تھا بلکہ وہ لوگ عیسائی مذہب کے ماننے والے تھے، ان کے پاس گئے اور کہا کہ چچا آپ کی لڑکی کا کچھ دن پہلے انتقال ہوا ہے۔ ان لوگوں نے کہا انتقال تو ہوا ہے، آپ لوگوں نے اس کو کیا کیا؟ تو عیسائی لوگوں نے بتایا کہ اپنے مذہب کے مطابق ہم نے اس کی تدفین کی ہے، ہم نے اس کو دفن کیا اپنے مذہب کے مطابق۔ بہت ساری باتیں کرنے کے بعد اس حاجی صاحب نے ان لوگوں کو اس بات پر راضی کر لیا کہ ان کی قبر کو کھودی جائے، ان کی قبر کو کھودی جائے۔ جب سارے لوگ وہاں قبر کو کھودنے کے لیے گئے، عیسائی قبرستان میں گئے، عیسائی قبر کو کھودا تو وہ حاجی صاحب کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہاں پر لڑکی کی لاش نہیں ہے، بلکہ جو سعودی عرب میں جس قبر میں عالم دین کو دفن کیا گیا تھا وہی عالم دین کی لاش یہاں پر موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا، عیسائیوں سے کہا چچا آخر ماجرا کیا ہے، آخر بات کیا ہے؟ آپ کی لڑکی کس طرح کے کام کیا کرتی تھی؟ جب پوری تحقیق کی تب انہیں سمجھ میں آیا کہ چونکہ وہ لوگ عیسائی تھے لیکن مسلمانوں کے محلے میں رہا کرتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ رہا کرتے تھے، تو ان کی لڑکی نے مسلمانوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان لوگوں کے کلچر کو اپنایا تھا، ان کی مذہبی کتابوں کو پڑھا تھا، بالخصوص قرآن شریف کو وہ پڑھ رہی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے ایمان کو قبول کر لیا تھا، کلمہ پڑھ لیا تھا، لیکن ڈر کے مارے اپنے گھر میں اس کو ظاہر نہیں کیا تھا، ڈر کے مارے اس چیز کو اپنے گھر میں ظاہر نہیں کیا تھا، اور اس لڑکی کی موت ہوئی تھی ایمان کی حالت پر ہوئی تھی، ایمان کی حالت پر موت ہوئی تھی۔ برادران ملت اسلامیہ، ادھر سعودی عربیہ کے لوگوں نے اس بات کی تحقیق کی، اس عالم دین کے گھر پہنچے جو حافظ قرآن تھے، عالم باعمل تھے، ان کے گھر پہنچے، ان کی بیوی سے پوچھا اے عورت یہ بتا
تیرے شوہر کیسا آدمی تھا، ان کا کلچر کیسا تھا، ان کا کریکٹر کیسا تھا، وہ کس طرح کے انسان تھے۔ برادران ملت اسلامیہ، بہت توجہ کے ساتھ سننے کی بات ہے۔ آج ہم لوگ جملے میں کچھ بھی بول کے پار ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے اسی زبان میں سب کچھ ہے۔ ایک لفظ سے انسان جس طرح اسلام میں داخل ہوتا ہے، اسی طرح سے ایک لفظ سے اسلام سے نکل بھی سکتا ہے۔ اس لیے زبان کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ اپنی زبان کو اپنی زبان سے جب بھی نکالیں، اسلام کے مطابق بات نکالیں، اللہ رسول کو راضی کرنے کی بات نکالیں۔ ہرگز جو منہ میں آئے بک دینا یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ کیوں صحیح نہیں ہے؟ اس عالم دین کی بیوی بتاتی ہے، میرے شوہر ایک اچھے انسان تھے، میرے شوہر ایک ایماندار انسان تھے، میرے شوہر نماز روزہ کے پابند تھے، میرے شوہر کی تو کوئی ایسی غلطی نہیں ہے۔ وہاں کے لوگوں نے کہا تم تحقیق کرو اور تم اپنے اندر یاد کرو، چونکہ ایک شوہر کی بات بیوی سے زیادہ کوئی نہیں جانتا ہے، ایک شوہر کی بات کو اس کی بیوی سب سے زیادہ جانتی ہے، لہذا تو غور و فکر کر کے ہمیں بتا، کہیں کوئی ایسا گناہ تو اس کے اندر نہیں پایا جاتا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس عورت نے ساری زندگی کی باتوں کو غور کرنا شروع کیا۔ بہت غور و فکر کرنے کے بعد اس لڑکی نے بتایا، اس عورت نے بتایا، اے لوگو سنو، میرے شوہر بہت بڑے ایماندار انسان تھے، میرے شوہر ایک عزت مآب انسان تھے، میرے شوہر نماز روزہ کے پابند تھے، مگر میرے شوہر کی ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے جو شریعت کے خلاف تھی۔ لوگوں نے کہا وہ کون سی بات ہے؟ تو اس عورت نے کہا میرے شوہر اس بات کو ہمیشہ کبھی کبھی کہا کرتے تھے، اس بات کو کہ جب ان پر غسل فرض ہو جاتا تھا، جب نہانے کی نوبت آتی تھی اور وہ سردیوں کا موسم ہوا کرتا تھا، تو میرے شوہر کہتے تھے عیسائی مذہبی ٹھیک ہے، چونکہ ان لوگوں میں یہ پابندی نہیں ہے کہ کوئی ناپاک ہو گیا تو اسے نہانا پڑے گا، یہ ان لوگوں میں پابندی نہیں ہے، لیکن ہمارا مذہب دیکھو، اس میں اگر کوئی ناپاک ہو جائے تو اس کو نہانا پڑے گا۔ یہی باتیں تھی اور کوئی باتیں نہیں تھی۔ لوگوں نے سمجھ لیا کہ دیکھو ایک بات کی وجہ سے جس بندے کو سعودیہ عربیہ کے ایمان والوں کے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا گیا تھا، ایک بات کی وجہ سے ان کا ایمان چلا گیا تھا، ایک بات کی وجہ سے وہ مذہب اسلام سے خارج ہو گیا تھا اور اسے عیسائیوں کے قبرستان میں فرشتوں نے منتقل کر دیا تھا۔ اور ادھر اس لڑکی کا عمل دیکھیے جو عیسائی گھر میں پیدا ہوئی، عیسائی گھر میں پلی بڑھی، مگر مسلمانوں کے محلے میں رہنے کی وجہ سے انہوں نے اسلامی کلچر کو اپنایا تھا، انہوں نے مسلمانوں کی مذہبی کتاب کو پڑھا تھا، بالخصوص قرآن پاک کو پڑھا تھا، ایمان قبول کر لیا تھا، اگرچہ ان کے گھر والوں نے عیسائی قبرستان میں دفن کیا، لیکن فرشتوں نے اسے مدینے میں یعنی کہ سعودی عرب کے ایمان والوں کی قبرستان میں لا کر کے فرشتوں نے انہیں دفن کر دیا تھا۔ حضرات برادران ملت اسلامیہ، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ کی خواہش کیا ہے، آپ کی تمنا کیا ہے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری زندگی کی 3 بہت بڑی خواہش ہے۔ پہلی خواہش یہ ہے کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں ہر وقت حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ہی بیٹھا ہوا رہوں۔ میری دوسری خواہش یہ ہے کہ ہر وقت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ مبارکہ کی زیارت کرتا رہوں۔ میری تیسری خواہش یہ ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا مال خرچ کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس بات کو اس طرح سے قبول فرمایا، سفر میں، حضر میں، زندگی بھر وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حاضر رہے، اور اس طرح قبول ہوئی کہ قیامت تک رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یعنی انہی کے پاس وہ حاضر رہے۔ آج جہاں پر گنبد خضرا شریف ہے، جہاں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا روضہ ہے، جسٹ بغل میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مقدس، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار مقدس ہے۔
تو خواہش ہو تو ایسی خواہش ہو. کسی شاعر نے بڑی اچھے انداز میں کہا ہے، گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ، مقدر کا ستارہ ہو جس کو میسر تیری رحمت کا سہارا، رحمت کا سہارا. تنہا ہے اکیلا ہے تو، یکتا ہے احد ہے. تنہا ہے اکیلا ہے تو، یکتا ہے احد ہے. غیرت تیری کرتی نہیں شرکت کو گوارا، شرکت کو گوارا. گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ، مقدر کا ستارہ. حق یہ ہے کہ تجھ بن کوئی معبود نہیں ہے. حق یہ ہے کہ تجھ بن کوئی معبود نہیں ہے. تیرے سوا کون مددگار ہمارا، مددگار ہمارا ہے. تیرے سوا کون مددگار